آپ کچھ بھی کر لیں، میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ وہ پہلی بار ڈٹ کر کھڑی ہوئی تھی۔ سب غصے سے اسے دیکھ رہے تھے، جبکہ صوفے پہ بیٹھا کاظم شاہ مسکراتی نظروں سے اس معصوم لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی جو اس کی مرحوم پھپھو کی بیٹی تھی، یتیم اور لاوارث تھی، سالوں سے اس گھر میں ظلم سہتی آئی تھی۔ اب جب اس کی شادی کسی اور سے ہو رہی تھی تو وہ لڑ رہی تھی کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ پر اس کی بدقسمتی تھی کہ اس کا بہادر روپ کاظم شاہ کو بھا گیا تھا۔ اسے وہ پہلی بار اچھی لگی تھی اور اب وہ اس کی تھی۔ اس کے وجود کو ایک جھٹکا لگا اور وہ جلدی سے اپنی جگہ پہ بیٹھا۔ آج پھر اس نے وہی خواب دیکھا تھا جو وہ پچھلے چند سالوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس خواب سے وہ بہت پریشان ہو چکا تھا۔ وہ ایک کمرے میں بند تھا جہاں اسے ایک لڑکی کے چلانے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ وہ اس لڑکی کی مدد کرنے کے لیے باہر جانا چاہتا تھا، مگر اس کمرے کا کوئی دروازہ نہیں تھا۔ کمرہ چاروں طرف سے مکمل طور پر بند تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ اسے اس جگہ پر رکھنے کے بعد کسی نے وہ کمرہ بنایا ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے کمرے کی دیواریں ایک دوسرے کے قریب آنے لگتیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے مشق کر دیتی، اس کی آنکھ کھل جاتی۔ آج بھی اس کا وجود پسینے میں شرابور تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا اور اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اسے ایک لمحے کے لیے بھی سکون نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی جو اس کے پورے وجود پر سوار ہو گئی تھی۔ اسے بے ساختہ کھڑکی سے پر دیکھا۔ ابھی تک اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ گھڑی پہ نظر ڈالی تو رات کے 3 بج رہے تھے، یعنی باقی کی رات اسے جاگ کر گزارنی تھی، کیونکہ جب ایک بار کاظم شاہ کی آنکھ کھل جائے دوبارہ اسے نیند نہیں آتی تھی، چاہے وہ کتنی مرضی کوشش کیوں نہ کر لے۔ اس نے سگریٹ کی ڈبی اٹھائی اور ایک سگریٹ سلگاتا ہوا بالکنی میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ چاند اپنے جوبن پر تھا۔ پورے لان میں چاند کی چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ ایک بہت ہی خوبصورت ماحول بنا ہوا تھا۔ اس کے لبوں پہ بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی اسے خوش کر دیتی تھی۔ اسے وہاں پر کھڑے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اسے کسی کی باتوں کی آواز سنائی دی۔ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اپنے گھر والوں کو منا لو گے تاکہ پھر میں اپنے گھر میں بات کروں۔ وہ کسی کا منت بھرا لہجہ تھا۔ ایک پل کو تو وہ حیران ہوا، مگر آواز پہچان کر اس کے لبوں پر شاطرانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ حویلی میں واپس آئے اسے تقریباً 2 ہفتے ہی گزرے تھے۔ ان 2 ہفتوں میں وہ اس لڑکی کو پہلی بار بولتے ہوئے سن رہا تھا۔ یوں تو وہ کسی کی باتیں بھی چھپ کے نہیں سنتا تھا، مگر شمینہ کی باتوں میں اسے دلچسپی محسوس ہونے لگی۔ اس نے سگریٹ کا ایک اور کش لگایا اور دھواں ہوا میں چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، تم کل ہی اپنے گھر والوں کو میرے گھر بھیج دو، باقی سب کچھ میں سنبھال لوں گی۔ اس کے بعد اسے کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ چاروں طرف گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ تھوڑا سا بدمزہ ہوا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ ایک بہت ہی اچھا ڈرامہ دیکھنے کو ملے گا، مگر یہ کیا، اس نے تو بہت جلدی کال کاٹ دی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر دوبارہ اپنے کمرے میں جاتا، بے ساختہ اس کی نظر شرمینہ پہ پڑی، جب چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی لان کے بیچوں بیچ جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف بلند کیا ہوا تھا۔ اس کے لمبے سیاہ بال اس وقت اس کی کمر پر پھیلے ہوئے تھے اور وہ اپنے حسن سے مکمل طور پر بے نیاز اپنی زندگی پر ماتم منا رہی تھی۔ اس نے آج تک اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزاری تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک وہ دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلتی آئی تھی اور انہی کا حکم مانتی آئی تھی، مگر اب نہیں۔ اس بار وہ کسی کو بھی یہ موقع نہیں دے گی کہ وہ اس کی زندگی کا فیصلہ کرے۔ اس بار وہ کسی کو بھی اپنی خوشیوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دے گی اور نہ ہی وہ کسی اور کا حکم مان کر اپنے آپ کو نظر انداز کرے گی۔ اس بار وہ اپنی خوشیوں کے لیے لڑے گی اور ان لوگوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جائے گی جنہوں نے اسے ہمیشہ دبا کر رکھا۔ وہ یہ ساری باتیں اپنی ذات سے کہہ رہی تھی۔ دور کھڑا کاظم شاہ بہت ہی مطمئن انداز میں اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو ایک بہت بڑا ارادہ رکھتی تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں کے سامنے وہ نہیں ٹک پائے گی، اور اسے اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ جتنی ہوا میں یہ لڑکی اڑ رہی ہے اس کی ماں کو دیکھ کر فوراً سے زمین پر واپس آ جائے گی۔ چند ہی لمحوں میں وہ بیزار ہو گیا، کیونکہ کاظم شاہ کو
عورت کی ذات میں صرف اس حد تک ہی دلچسپی تھی کہ وہ ایک نظر اسے دیکھ لیتا۔ اگر وہ عورت ہنسی ہوتی تو اس کے حسن کی داد دیتا اور پھر اپنی نظریں پھیر لیتا۔ اس کی اپنی زندگی تھی جس میں وہ بہت مگن تھا، اور اس کے پاس عورت ذات کے لیے وقت نہیں تھا۔ وہ بزنس میں دلچسپی لیتا تھا۔ چند ہی سالوں میں اس نے اپنا بزنس آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا تھا۔ لوگ اس کے ساتھ کاروبار کرنے کے خواب دیکھتے تھے۔ نہ صرف وہ بزنس میں بہت اچھا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے سیاست میں بھی حصہ لے لیا تھا۔ جب وہ ٹی وی پر تقریریں کرتا تو لڑکیاں صرف اور صرف اسے دیکھنے کے لیے اس کی تقریریں سنتیں۔ ہر جگہ پر اس کا نام تھا، ہر کسی کی زبان پر اس کی تعریفیں تھیں، اور ہر کسی کی آنکھوں میں اس کے لیے ستائش تھی۔ وہ ان ساری چیزوں سے اچھے طریقے سے واقف تھا، اور انہی چیزوں نے اسے مغرور بنا دیا تھا۔ وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا، صرف اپنی ذات کو ہی اہمیت دیتا تھا۔ وہ یہ سوچتا تھا کہ باقی اس کے مقابلے کے نہیں ہیں۔ صبح 8 بجے کا وقت تھا جب اسے باہر سے شور کی آواز سنائی دی۔ وہ بیزاریت سے اٹھا، باہر جا کر دیکھا تو وہ لڑکی اس وقت کچن میں کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ قریب ہی کاظم شاہ کی بہن فاریہ کھڑی تھی۔ فرش پر کانچ کی پلیٹ ٹوٹی پڑی تھی، اور قریب ہی ایک سینڈوچ بھی اپنی کم مائیگی پر افسوس کر رہا تھا۔ کاظم شاہ کی آنکھ لگے ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ شور کی آواز سے وہ پھر سے اٹھ گیا۔ اس کے ماتھے پر غصے سے بل پڑ گئے۔ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر وہ فاریہ کے سر پہ جا کھڑا ہوا اور چیختے ہوئے کہنے لگا، یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا تمہیں ذرا بھی تمیز نہیں ہے؟ جو لوگ سو رہے ہیں ان کا ہی لحاظ کر لو۔ اس کی شیر جیسی دھار سن کر نہ صرف زرمینہ بلکہ فاریہ بھی بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے آج سے پہلے اپنے بھائی کو کبھی اس قدر غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ بھائی، وہ اس نے میرا سینڈوچ خراب کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، وہ غصہ کرتے ہوئے بولا، سینڈوچ ہی خراب ہوا ہے؟ کون سا کسی کو مار دیا ہے اس نے؟ اگر تمہیں اس کے کھانے سے اتنا ہی مسئلہ ہے تو خود اپنے لیے ناشتہ بنا لیا کرو، یوں دوسروں کے ساتھ ساتھ میرا دماغ بھی خراب نہ کیا کرو۔ تم لوگوں کو آخری بار وارننگ دے رہا ہوں، اگر تم لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو میں یہ حویلی چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اس کے بعد مجھے نہ کہنا کہ میں دوبارہ یہاں پر آؤں۔ اس کو پوری طرح سے چھاڑ کر وہ غصے میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ فاریہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے نفرت بھرے انداز میں زرمینہ کے چہرے کی طرف دیکھا اور روتے ہوئے بولی، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میں ابھی ماما کو جا کر بتاتی ہوں۔ تم نے بھائی کو میرے خلاف بھڑکایا ہے، اسی وجہ سے ہی انہوں نے مجھ پہ غصہ کیا ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو فاریہ؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ دیکھو، میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی۔ زرمینہ یکدم ہی خوف زدہ ہو گئی۔ وہ نہ صرف اپنی کزنوں بلکہ اپنی ممانی کی ذہنیت سے بھی اچھے طریقے سے واقف تھی، اور انہوں نے اسے واضح الفاظ میں یہ بات بھی سمجھائی تھی جب کاظم شاہ کو پاکستان آنے میں چند دن ہی رہتے تھے۔ اس کی ممانی نے اسے اپنے پاس بلایا تھا اور اسے کہا تھا، خبردار، جو تم نے اپنے حسن کا جال میرے بیٹے پر چلایا، اگر تم نے اسے پھنسانے کی کوشش کی تو اسی دن تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گی اور تمہاری قبر اسی اسٹور روم میں بنا دوں گی۔ ممانی کی باتیں سن کر وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ممانی جان، آپ بالکل فکر مت کریں، میں ان کے سامنے بھی نہیں جاؤں گی۔ اس نے انہیں جیسے یقین دلایا تھا، اور آج کچھ بھی کیے بغیر وہ ان کی نظروں میں گناہ گار ٹھہرائی جا چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد انہوں نے اسے اپنے سامنے حاضر کیا۔ وہ نظریں جھکاتے ہوئے ان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی، جیسے وہ ان کی ملازمہ ہو یا ان کی کوئی غلام ہو۔ کبھی کبھار تو وہ یہ سوچتی تھی کہ اس کی حیثیت اس گھر میں ملازمہ سے بھی بدتر ہے۔ ملازمہ کو پھر تھوڑی سی عزت دی جاتی تھی، اس کی تو کوئی ذرا بھی قدر نہیں کرتا تھا، جس کا جب دل کرتا اسے ذلیل و رسوا کر دیتا تھا۔ مومانی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تو وہ کسی پتنگ کی طرح کھینچتی ہوئی ان کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ تمہیں میں نے کیا سمجھایا تھا کہ تم میرے بیٹے سے فاصلے پر رہو گی؟ انہوں نے اسے ایک دم ہی بالوں سے پکڑا اور اس کا سر زور سے جھٹکا۔ وہ درد کے مارے کراہ اٹھی اور خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر مومانی کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ وہ چاہ کر بھی خود کو آزاد نہیں کروا پا رہی تھی۔ مامی، میری بات کا یقین کریں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اس نے درد سے کراہتے ہوئے کہا۔ امی، یہ جھوٹ بول رہی ہے،
मैंने खुद इसे भाई से बात करते हुए देखा था। ये भाई के सामने भी आंसू बहा रही थी। मुझे तो लग रहा है कि इसने भाई को हमारे खिलाफ भड़काया है। इसी वजह से ही तो उन्होंने सुबह सुबह मुझ पे इतना गुस्सा किया है। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहती, उसकी नज़र दरवाजे पे पड़ी, जहाँ पर काज़िम शाह खड़ा उसे बहुत ही अजीब नज़रों से देख रहा था। अपने भाई को देखकर पहली बार उसे शदीद शर्मिंदगी हो रही थी। उसकी ज़ुबान को एकदम ही ब्रेक लगा। काज़िम शाह छोटे-छोटे कदम उठाता हुआ उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। हाँ, मुझे बताओ कि तुमने और क्या देखा था? वो अब बराह रास्त अपनी बहन की आंखों में देख रहा था, जबकि वो बार-बार उससे निगाहें फेर रही थी। अम्मी, इससे पूछे ये खामोश क्यों हो गई हैं? थोड़ी ही देर पहले तब तो ये बहुत बढ़-चढ़ कर बोल रही थी। वो इतना ज़ोर से चिल्लाया था कि फारिया ने फिर से रोना शुरू कर दिया। वो अपनी माँ के पीछे जाकर छुप गई। आमना बेगम ने गुस्से से एक नज़र अपने बेटे को देखा और डांटते हुए कहा, ये क्या तरीका है अपनी छोटी बहन से बात करने का? क्या तुम सारी तमीज़ भूल कर आ गए हो? मैं तमीज़ नहीं भूला, बल्कि ये अपनी हदूद भूल गई है। ये झूठ बोल रही है आपसे। मजाल है जो इस लड़की ने मुझसे कोई बात की हो, या मजाल है जो उसने आपके बारे में मुझसे शिकायत लगाई हो। अरे मैं तो अभी इससे पहली बार नज़र पड़ के देख रहा हूँ, और आप ही मुझे बताएं कि इसमें ऐसे कौन से सखाब के पर लगे हुए हैं कि आपको लगता है कि मैं इसका दीवाना हो जाऊंगा। ज़मीना ने बेसाख्ता निगाहें उठाकर उस मगरूर शहज़ादे को देखा था, जो बाकी खुद को किसी सल्तनत का बादशाह समझने लगा था। और आप मेरी एक बात कान खोल कर सुन लें, अगर दोबारा कभी आपने मेरे किरदार पर या फिर किसी और के किरदार पर इस तरह से इल्ज़ाम लगाया, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, इस लड़की को अब कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। इस घर में मैं किसी पर भी जुल्म होता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आप में से किसी ने इसे हाथ लगाया, तो मैं खुद ही उसे देख लूँगा। अपनी बात मुकम्मल करके वो वहाँ से निकलने वाला था कि फिर से पलटा और ज़मीना की आंखों में देखते हुए कहा, तुम क्या बुत बनकर यहाँ पे खड़ी हो गई हो? क्या मार खाने का बहुत शौक है? चलो निकलो यहाँ से, अपने कमरे में जाओ। वो मैंने खाना, इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहती, उसने ज़मीना की बात काटी। खाना बनाने के लिए यहाँ पर बहुत से कुक और नौकर मौजूद हैं। तुम ये सारे काम छोड़ो और अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो। अब की बार ज़मीना ने अपनी निगाहें झुका दी थी। अब मुझे ये ना कहना कि तुम पढ़ती नहीं हो, उसने बेजारियत से कहा। तुम्हें इसकी क्यों इतनी फिक्र हो रही है? आमना बेगम फिर से बोल पड़ी। अम्मी आप बस खामोश हो जाएं। बहुत सुन ली आपकी बातें, अब मज़ीद कोई बात नहीं सुनूंगा। ये हमारे घर में रहती है, और इससे पहले आप ये जान लें कि ये भी एक इंसान है, हमारी तरह ही। इंसान है, चलती फिरती है, इसके भी हमारी तरह ही एहसासात और जज्बात हैं, जो यकीनन आप लोग भूल चुके हैं, या फिर जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं। मैं अगर इसकी फ़िक्र कर रहा हूँ, तो इंसानियत के नाते कर रहा हूँ। अगर आप में इंसानियत मर गई है, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये कहकर वो गुस्से से तनतन करता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। उसके पीछे ज़रमीना भी भागी हुई अपने कमरे में गई थी। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। उसका अंदाज़ा ठीक था, ये इंसान वाक़ई अपने घर वालों से बहुत मुख्तलिफ था। वरना पिछले 18 सालों में उसकी ममानी ने कोई भी दिन ऐसा नहीं जाने दिया जिसमें उस पर जुल्म न किया हो, या जिसमें उसे उसकी औकात याद ना दिलाई हो। बेसाख्ता उसने ऊपर देखा और अपने रब का शुक्र अदा किया। तकरीबन 4 बजे का वक्त था जब उसके मोबाइल की कॉल आई। उसने देखा जुनैद कॉलिंग लिखा आ रहा था। उसके लबों में मुस्कुराहट फैल गई। क्या तुमने अपनी मोमानी से बात की? दूसरी तरफ से सलाम मौसूल नहीं हुआ था, बल्कि डायरेक्ट ही सवाल आया था। एक लम्हे के लिए वो खामोश हो गई। जुनैद ने गहरी सांस ली। वो अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था, मगर नॉर्मल हो नहीं रहा था। देखो, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम मोहब्बत निभा नहीं सकते थे, तो मुझसे मोहब्बत की क्यों? बेयकीनी से उसने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देखा। वो उसके चेहरे को तो नहीं देख पा रही थी, मगर उसके नाम को घूरे जा रही थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जुनैद कभी उससे इस तरह का सवाल करेगा। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? उसने कांपती हुई आवाज़ में पूछा। प्लीज़ यार, अभी इमोशनल ना हो जाना। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ,
اور تمہاری وجہ سے بہت مصیبت میں بھی پھنسا ہوا ہوں۔ تم اپنی ممانی سے بات کیوں نہیں کر لیتی آخر؟ اس میں مسئلہ کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ وہ منع کر دیں گے۔ میں نے تمہیں اس کا بھی حل بتایا ہوا ہے، ہم بھاگ کر شادی کر لیں گے۔ اس کی بات سن کر وہ تیزی سے انکار کرتے ہوئے بولی، ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ میں یہ قدم نہیں اٹھا سکتی۔ اگر میں نے ایسا کیا تو میں نہ صرف ان کی نظروں میں گر جاؤں گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کبھی خود سے بھی نظریں ملانے کی قابل نہیں رہوں گی۔ اور تم بھی یہ بات اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ ایک بھاگی ہوئی لڑکی کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ نہ تمہارے خاندان والے میری قدر کریں گے اور نہ ہی… بس کر جاؤ، خدا کے لیے بس کر جاؤ۔ میں تھک چکا ہوں تمہارے لیکچر سن سن کے۔ مجھ سے اب مزید کچھ بھی نہیں سنا جاتا۔ تمہیں میں نے ایک آپشن دیا ہے، اگر تم یہ ماننے کے لیے تیار ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے بتا دو، میں اپنی امی کی پسند سے شادی کر لیتا ہوں۔ جنید، تم اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہو؟ تم میری سچویشن سے اور میری پوزیشن سے اچھے طریقے سے واقف ہو۔ تم مجھے صرف اور صرف 2 دن کا وقت دے دو۔ میں کرتی ہوں ان 2 دنوں میں اپنی مامی جان سے اس بارے میں بات۔ وہ پھر سے ایک بار اسے جھوٹی تسلی دے رہی تھی اور ایک بار پھر سے اسے جھوٹا دلاسا دے رہی تھی، کیونکہ یہ بات وہ بھی جانتی تھی کہ اپنی ممانی کے سامنے وہ کبھی بھی زبان نہیں کھول پائے گی۔ مگر اس دن کچھ ایسا ہوا تھا جس نے نہ صرف اس کو بلکہ سب لوگوں کو حیران کر کے رکھ دیا تھا۔ رات کا وقت تھا، وہ سب کے ساتھ میز پہ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی اور یہ کاظم شاہ کا ہی حکم تھا کہ وہ آج کے بعد ان لوگوں کے ساتھ ہی کھانا کھایا کرے گی۔ جب اسے اپنی مامی کی آواز سنائی دی، میں نے تمہارا رشتہ کر دیا ہے، اگلے ہی ہفتے تمہارا نکاح ہے۔ اسے لگا تھا کہ ساتوں آسمان اس کے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہوں۔ اسے بے یقینی سے اپنی مامی کے چہرے کی طرف دیکھا، مگر وہ اس وقت کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ اس نے کاظم شاہ کو دیکھا تو وہ بھی ان لوگوں کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ پہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب اس کی اس حرکت پر سب لوگ ہی حیران ہوئے تھے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا تمہیں کبھی کسی نے تمیز نہیں سکھائی؟ مامی نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، مجھے کبھی کسی نے اس طرح اپنے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھلایا بھی نہیں ہے جو مجھے کوئی تمیز سکھاتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں نفرت بھر گئی تھی۔ کاظم نے اب کی بار حیرت سے اس لڑکی کی طرف دیکھا جس نے اس کی ماں کو جواب دیا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنی تھوڑی کے نیچے رکھ دیا اور دلچسپی سے سامنے چلنے والا منظر دیکھنے لگا۔ بہت جلد کچھ طوفانی ہونے والا ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ نہ جانے کیوں اسے ایکسائٹمنٹ ہو رہی تھی۔ وہ کافی عرصے سے اس لڑکی کو بولتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہر وہ شخص جو ایک لمبے عرصے تک خاموش رہا ہو، اس کے اندر ایک طوفان بھرا ہوتا ہے جو ایک دن باہر آ ہی جاتا ہے۔ اب وہ اسی طوفان کا انتظار کر رہا تھا۔ لڑکی، تم حد سے بڑھ رہی ہو۔ میں نے تمہیں ایک دن اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا ہی کیا کھلا لیا، تم میرے سر پہ چڑھ کر ناچنے لگی۔ اس نے ممانی کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کیا اور دو ٹوک انداز میں کہنے لگی، میں اگلے ہفتے شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں آپ کی مرضی کی کسی شخص سے شادی کروں گی۔ میں کسی اور انسان سے محبت کرتی ہوں اور اس سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ تم ہوش میں تو ہو؟ یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے۔ میں کسی اور انسان سے محبت کرتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، ان کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ بدبخت عورت، مجھے پہلے دن سے ہی پتا تھا کہ تم میری ناک کے نیچے منہ کالا کر رہی ہو۔ اگر اسی وقت ہی تمہیں لگام ڈال دیتی تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ تیری شادی تو اسی بوڑھے آدمی سے ہی ہوگی۔ ان کی زبان پر آخر کار سچ آ ہی گیا تھا۔ وہ اس کا رشتہ ایک بڑی عمر کے شخص سے طے کر چکی تھی، کیونکہ ان کا مقصد صرف اور صرف اس لڑکی سے جان چھڑوانا تھا، نہ کہ اس کا گھر بسانا۔ قاسم نے پہلی بار اپنی ماں کو ناپسندیدگی سے دیکھا تھا۔ میں بھی دیکھتی ہوں کہ کون میرا نکاح اس انسان سے کرواتا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے میرے ساتھ کسی بھی قسم کی زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ اس بار میں کسی کی بھی عزت کا خیال نہیں رکھوں گی۔ اس بار میں صرف اور صرف اپنی خوشیاں دیکھوں گی۔ بہت ہو گیا، نہیں برداشت ہوتا اب مجھ سے۔ ختم ہو گئی ہے میری برداشت کی حد۔
وہ جیسے چیخ پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ تم کس کو پسند کرتی ہو؟ بالآخر کاظم شاہ بولا، جو کہ کافی دیر سے یہ ڈرامہ خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سہمی ہوئی نظروں سے شخص کی طرف دیکھنے لگی جس کے چہرے کے تاثرات وہ سمجھنے سے مکمل طور پر قاصر تھی۔ اس نے اپنی نگاہیں چکا لیں۔ میں جنید خان سے محبت کرتی ہوں۔ یہ شخص کون ہے؟ تمہیں کہاں پر ملا؟ ایک ہی سانس میں اسے اتنے سوالات کر ڈالے۔ مجھے لائبریری میں ملا تھا۔ تمہیں اس سے ملے ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں؟ کتنا عرصہ ہو گیا ہے تم لوگوں کے اس رشتے کو؟ تقریباً 4 سال ہو چکے ہیں۔ اس نے اب کی بار ان سب لوگوں سے نگاہیں چرائی تھیں۔ جب وہ پہلی بار اپنی کزن کے ساتھ لائبریری گئی تھی تب ہی اسے وہ انسان ملا تھا جس سے وہ پہلی ہی نظر میں پیار کرنے لگی تھی۔ اس کے بعد وہ وقفے وقفے سے لائبریری جاتی رہتی تھی، جبکہ اصل مقصد تو اس انسان سے ملاقات کرنے کا ہوتا تھا۔ جنید ایک بہت ہی امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اسے پیسے کی کمی نہیں تھی۔ گھر میں دولت کی ریل پھیل تھی۔ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ہر چیز مانگنے سے پہلے ہی مل جاتی تھی۔ اس دن وہ ایک بک ایشو کروانے کے لیے لائبریری اپنے دوست کے ساتھ آیا تھا، ورنہ اسے ان جگہوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ اس کا پڑھائی سے دور دور تک کوئی رشتہ نہیں تھا۔ وہاں پر اس نے جب پہلی بار اس لڑکی کو دیکھا تو پہلی ہی نظر میں اس کا دیوانہ ہو گیا۔ معصوم سی زرمینہ اس کے دل کو بھا گئی تھی۔ اگلے دن اس کے دل میں شدت سے خواہش پیدا ہوئی کہ وہ پھر سے لائبریری جائے۔ پورا دن وہ وہاں پر بیٹھا اس کا انتظار کرتا رہا تھا، مگر وہ لڑکی اسے دکھائی نہ دی۔ ایک دن اس نے لائبریرین سے پیسے لے کر زرمینہ کی کزنس کا نمبر لیا تھا، لیکن وہ نمبر گھر کا تھا۔ اس نے کال ملائی تو اس کی خوش قسمتی یہ ہوئی دوسری طرف سے زرمینہ نے کال اٹھائی، ورنہ اگر کوئی دوسرا انسان اٹھا لیتا تو اس کی سختی آ جاتی۔ میں آپ کو بے تحاشا پسند کرنے لگا ہوں، آپ کا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ سوتے جاگتے صرف اور صرف آپ کا خیال ہی مجھے ستاتا رہتا ہے۔ میری حالت پہ رحم کریں اور مجھ سے ایک ملاقات کر لیں۔ اس کے لہجے میں منت تھی اور اس کے ساتھ ساتھ محبت کا عنصر بھی شامل تھا۔ اس کی باتیں سن کے وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ خوفزدہ نظروں سے اس نے اپنی چاروں طرف دیکھا، لیکن وہاں پر اس کے علاوہ دوسرا کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، میں اپنی ممانی کے ساتھ رہتی ہوں اور مجھے گھر سے بے مقصد نکلنے کی اجازت نہیں ہے، میں نہیں آ سکتی۔ دوسری طرف وہ اس کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر اس خوف سے وہ اس سے ملنے کے لیے چلی گئی کہ اگر اس نے دوبارہ گھر میں کال کر دی اور سب لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چل گیا تو اس کی شامت آ جائے گی۔ اس نے ایک نوکرانی سے مدد لی تھی۔ اس دن اس کی ممانی بھی گھر پہ موجود نہیں تھی، جس کی وجہ سے اسے تھوڑی سی آزادی مل گئی تھی۔ جب وہ لائبریری گئی تو وہ دروازے پہ ہی کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ زرمینہ نے اسے پہلی بار دیکھا تھا، کیونکہ جب پچھلی بار وہ آئی تھی تب اس نے کسی کی طرف بھی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، بلکہ سب کو نظر انداز کیا تھا۔ خاموشی سے کزن کے ساتھ اندر گئی تھی اور کتاب لے کر واپس چلی گئی تھی۔ اس دوران کس نے اسے دیکھا اور کس کو وہ پسند آ گئی، اس سے اس کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ شکر ہے تم آ گئی ہو، اگر تم نہ آتی تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں مر جاتا۔ یہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور آپ ہیں کون؟ اس نے بیزاریت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، واہ کیا ادائے بے نیازی ہے۔ یہاں پر میں آپ کے لیے پاگل ہو رہا ہوں اور آپ کو ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترس رہا ہوں۔ ابھی تک آپ کو میرا پتہ نہیں چل سکا کہ میں کون ہوں۔ ارے میں آپ کا عاشق ہوں، آپ سے بے پناہ محبت کرنے لگا ہوں۔ وہ اس وقت صرف اور صرف 16 سال کی تھی۔ اس طرح کی باتیں سن کر اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ زندگی میں پہلی بار کسی کے منہ سے اپنے لیے محبت کا اظہار سن رہی تھی۔ اس کے لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ پھیل گئی، جبکہ اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ اگر گھر میں کسی کو اس بارے میں پتہ چل جاتا اس کے بعد وہ سوچ بھی نہیں سکی تھی۔ ارے تم اتنی زیادہ گھبرا کیوں رہی ہو؟ وہ اس کی پریشانی کو فوراً ہی نوٹ کر چکا تھا، اس کے ماتھے پہ چمکتے ہوئے پسینے کو دیکھ چکا تھا، اس لیے اس سے سوال کرنے لگا، نہیں کچھ نہیں، مجھے یہاں سے چلنا چاہیے۔ میری ممانی جان گھر واپس آ چکی ہوں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے جاتی وہ دوبارہ سے اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ کیا تمہارے پاس موبائل فون نہیں؟ نہیں میرے پاس نہیں، اور نہ۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی
उसने अपने मोबाइल से बंद न्यू आईफ़ोन का डब्बा निकाला और उसके हवाले कर दिया। वो तेज़ी से पीछे की तरफ हटी। मुझे ये फ़ोन इस्तेमाल करना नहीं आता और सबसे पहली बात ये कि मुझे इस फ़ोन की ज़रूरत नहीं है। आप प्लीज़ इसे अपने पास रखें और मुझे परेशान मत करें। परेशान अब तुम मुझे कर रही हो। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुमसे एक लम्हा भी बात किए बगैर नहीं रह सकता और तुम मुझे तंग कर रही हो। अगर इसी तरह से चलता रहा तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगा। उसने फिर से वही पुरानी धमकी दी थी, जिसे सुनकर वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। नहीं, नहीं, ऐसा मत कीजिएगा, वो जल्दी से बोली। उसने मोबाइल ले लिया मगर वो बेचैनी से उस मोबाइल के डब्बे को देख रही थी। उसे वाक़ई इस्तेमाल करना नहीं आता था। दूसरी तरफ जुनैद को भी अंदाज़ा हो चुका था। अगर तुम बुरा ना मनाओ, तो मैं तुम्हें उसके सारे फ़ंक्शन समझा देता हूँ। तुम आओ, थोड़ी देर आकर उधर बैठ जाओ। उसने एक बेंच की तरफ इशारा किया, तो वो छोटे-छोटे कदम उठाती हुई उसके साथ ही बेंच पर जाकर बैठ गई। उसके बाद जुनैद ने उसे मोबाइल के सारे फंक्शन समझाए थे और उसे बताया था कि वो कैसे इस मोबाइल को छुपा कर रख सकती है। वो उसकी सारी बातें बहुत ही गौर से सुन रही थी और अब उसे डर भी महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि एक अजीब सी अपनायत का एहसास हो रहा था। उसे वहाँ पर था और थोड़ी देर के लिए रुकना था, लेकिन कब वक़्त गुज़रा उसे अंदाज़ा ही ना हो सका। जब उसे ख़याल आया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो परेशानी से उठ खड़ी हुई। जुनैद ने उसे ऑफ़र की, "अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ।" मगर वो सख्ती से मना करके भागती हुई अपने घर चली गई। जुनैद ने उससे वादा किया था कि वो रात के वक़्त उसे कॉल करेगा। 8 बजे का वक़्त था। वो सारा काम जल्द अज़ जल्द निपटा देना चाहती थी, इसलिए चलती-चलती हाथ चला रही थी। जब फ़ारिया ने उसकी फुर्ती देखी, खैर तो है, आज जल्दी काम ख़त्म किए जा रहे हैं। कहीं रात बाहर गुज़ारने का इरादा तो नहीं है? ये आप किस तरह की बातें कर रही हैं फ़ारिया बाजी? तो उसने बेचैनी से कहा, मैं कौन-सा गलत कह रही हूँ? ये कहकर जमाइयाँ लेती हुई वो वहाँ से चली गई थी, जब उसका दिल एक बार फिर से तेज़ी से धड़का था। अभी फ़ारिया को उसके बारे में कुछ पता नहीं था, फिर भी वो उसके किरदार पर वार करती थी। अगर उसे जुनैद के बारे में पता चल जाता, उसके बाद वो सोच ही नहीं सकी। उस रात उसने जुनैद को मना किया, मगर वो उसकी कोई भी बात मानने के लिए और सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। और फिर उस रात भी वो उसकी बातों से कायल हो गई और यूं उन दोनों के दरमियान बातचीत का आगाज हुआ। रोज रात को वो उससे घंटों फोन पे बातें करती रहती। उसे ना तो नींद का होश रहता था और ना ही किसी और चीज़ की फिक्र होती थी। अगर दिन में उस पर कोई जुल्म सितम होता भी तो वो जाकर रात को जुनैद को बताती। वो उसे तसल्लियाँ दिलासे देता और उससे वादा करता कि बहुत जल्द वो उसे दुल्हन बनाकर अपने साथ ले जाएगा। वो तो इस वक्त भी उससे निकाह करना चाहता था और उसे अपना नाम देना चाहता था, मगर वो अपनी ममाने से डरती थी। उसे इज्जत पर हुर्फ आने से खौफ आता था, जिस पर बाज़ औक़ात जुनैद उसे डाँटता भी था कि इतनी ज़िल्लत भरी ज़िंदगी गुज़ारने से तो अच्छा है अपनी मर्ज़ी से शादी कर लो या फिर इस जगह से ही भाग जाओ। वो हर तरह से उसका साथ देने को तैयार था, मगर उसमें ही हिम्मत पैदा नहीं होती थी। इस सब को 4 साल गुज़र चुके थे। काज़िम शाह बचपन में ही अपनी खाला के साथ इंग्लैंड चला गया था। वहाँ पर ही उसने स्कूल और कॉलेज की तालीम मुकम्मल की और उसके बाद उसने वहीं पर ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। तकरीबन अपनी ज़िंदगी के 14 साल वहाँ पर गुज़ारने के बाद वो वापस पाकिस्तान आया था। इन 14 सालों में कोई भी ऐसा दिन नहीं था जिसमें उसने ज़मीना का नाम ना सुना हो। उसकी माँ हर रोज़ ही अपनी बहन को कॉल करती थी और हर रोज़ ही ज़मीना के बारे में बातें करती थी, उसकी शिकायतें लगाती थी। बाज़ औक़ात काज़िम शाह को कोफ़त होने लगती थी और वो अपनी माँ से चिढ़ते हुए कहता था कि अगर आपको वो लड़की पसंद नहीं है, तो आप उसे घर से निकाल दें। कम से कम आप उस पे इतना ज़ुल्म तो ना करें। जब उसकी खाला और उसकी माँ दोनों उस मासूम सी लड़की के खिलाफ इकट्ठी हो जाती थीं, तब उसे बहुत ज़्यादा बेज़ारियत होती थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसकी माँ इस हद तक ज़ालिम हो सकती हैं, मगर वो तब तक अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ था। ज़्यादा देर वो उनके बारे में सोचकर अपना वक़्त ज़ाया नहीं कर सकता था, इसलिए बहुत जल्द ये सारी चीज़ें भूल जाता था। मगर जब वो पाकिस्तान आया और उसने अपनी आंखों से देखा कि कैसे उसकी माँ सरमीना को तकलीफ पहुंचाती है, तो उसे बहुत दुख हुआ। गुस्सा उसे सरमीना पर भी आता था
کہ کیوں وہ اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتی، اور آج اس کا یہ غصہ ہنسی میں تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی جس نے کبھی بھی ظلم و ستم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی تھی، آج اپنی شادی کے لیے بول رہی تھی۔ اس کے لبوں پر پیاری سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس سے پہلے کہ اس کی ممانی جان اسے دوبارہ سے مارتی، وہ اپنی جگہ پہ اٹھ کھڑا ہوا اور ہاتھ اٹھا کر اپنی ماں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ بس، بہت ہو گیا، رک جائیں، کیوں اسے مار رہی ہیں؟ اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ پھر سے وہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ کیا وہ تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہے؟ تمہیں یقین ہے کہ وہ تم سے شادی کر لے گا؟ وہ غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ہاں، مجھے یقین ہے کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا۔ وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ 4 سال سے ہم دونوں ریلیشن شپ میں ہیں، اس نے ایک یقین سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کا نمبر ملاؤ۔ وہ ایک لمحے کو حیران ہوئی۔ اس میں حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ وہ تھوڑا سا غصے سے بولا۔ میں کہہ رہا ہوں اس کا نمبر ملاؤ، میں نے اس سے بات کرنی ہے اور اسے کہوں گا کہ کل وہ اپنے گھر والوں کو لے کے آ جائے۔ اس طرح سے اسے بھی یقین ہو جائے گا کہ تم ہم لوگوں کو منانے میں کامیاب ہو گئی ہو۔ یہ بات سن کر اس کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی تھیں۔ وہ تیز سے کمرے کے اندر گئی، وہاں سے موبائل اٹھا کر لائی۔ اس کے ہاتھوں میں جدید ماڈل کا موبائل دیکھ کر فاریہ کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ وہ اس پہ چپٹی تاکہ موبائل چھین سکے، مگر جلدی کاظم شاہ نے اس کے بازو پکڑ لی۔ تم نے اتنا مہنگا موبائل کہاں سے لیا؟ اس نے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی اسی کے انداز میں ہی بولی تھی۔ کاظم شاہ اس کے بدلے ہوئے انداز دیکھ کر محسوس ہو رہا تھا، جبکہ آمنہ بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کا منہ نوچ ڈالیں۔ تیسری ہی بیل پہ فون اٹھا لیا گیا اور اس دوسری طرف سے اس کی بیزار سی آواز سنائی دی۔ مجھے یہ نہ کہنا کہ تمہارے گھر والے نہیں مانے۔ وہ کوئی جواب دیتی قاسم نے پہلے ہی اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا۔ ہم لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم کل ہی اپنے والدین کو لے کر یہاں پہ آ جاؤ، تمہیں ہم سرمینا کا رشتہ دے دیں گے۔ وہ غور سے اس چھوٹی سی لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ لڑکی بہت حسین تھی، وہ کسی کا بھی خواب ہو سکتی تھی اور کسی بھی مرد کو آسانی سے اپنی طرف مائل کر سکتی تھی۔ یہ بات سن کر جنید دوسری طرف مکمل طور پہ خاموش ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے گھر والے اتنی جلدی مان جائیں گے۔ وہ تو سوچ رہا تھا کہ وہ زمینہ بھاگ کر نکاح کرنے پہ مجبور کرے گا اور پھر وہ اسے استعمال کر کے کچھ عرصے کے بعد چھوڑ دے گا، مگر یہاں پر تو کہانی ہی بدل چکی تھی۔ تم کون بات کر رہی ہو؟ اس نے جلدی سے اپنا لہجہ چینج کیا۔ میں اس کا قسم بول رہا ہوں۔ اس کا موبائل تمہارے ہاتھوں میں کیا کر رہا ہے؟ اور یقیناً تم اس کے کمرے میں موجود ہو۔ آخر وہاں پر ہو کیا رہا ہے؟ وہ حلق کے بل چلایا تھا۔ قاسم شاہ نے بیزاری سے موبائل اپنے کانوں سے دور کیا اور سرمینا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہارا عاشق بھاگ گیا ہے۔ دوسری طرف جنید فون کاٹ چکا تھا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا اس لڑکی کو کوئی بھی پیار نہیں کر سکتا، آمنہ بیگم نے عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئیں، جبکہ فاریہ اس کے گالوں کو کھینچتے ہوئے بولی، اپنے عاشق کو بلا لینا، ہمیں تمہارا رشتہ دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، مجھے لگ رہا ہے کہ اسے یہاں پر آتے ہوئے ضرور مسئلہ ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ کھلکھلاتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اب وہاں پر صرف قاسم اور شرمینہ رہ گئے تھے۔ وہ سر چھکا کر رہ گئی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ زمین پہ گر رہے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جنید کو بھی اس کے گھر والوں کے سامنے اس طرح اسے ذلیل کرے گا، حالانکہ اس نے کوئی بری بات نہیں کی تھی اور نہ ہی انکار کیا تھا، مگر اس کا انداز اور اس کی باتیں ان سب نے اسے بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ وہ لڑکا کافی عرصے سے تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ کاظم کی بات سن کر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ مجھ سے سچی محبت کرتا ہے۔ اس کے لہجے میں یقین تھا، مان تھا، لیکن کہیں نہ کہیں اندیشہ بھی شامل تھا۔ اگر وہ تم سے سچی محبت کرتا ہوتا تو کبھی بھی اس طرح سے بات نہیں کرتا، کیونکہ ایک عاشق مر تو سکتا ہے لیکن اپنے محبوب پر کبھی بھی شک نہیں کر سکتا۔ چلو، بہت رات ہو گئی ہے، اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، اور رات کے وقت اسے کال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اس کی منتیں کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ بہت دور جا چکا ہے
जिस मकसद के लिए उसने तुमसे निकाह करना था, अब उसे पता चल गया है कि वो मकसद तो पूरा नहीं हो सकता। अब अगर उसे तुमसे शादी करनी पड़ी, तो अपने घर वालों को हमसे मिलाना पड़ेगा। और वो है एक ऐसा इंसान जो ये कभी भी नहीं करेगा। अब ये सारी बातें इतनी यकीन से कैसे कह सकते हैं? वो सीधी थी। मैं भी एक मर्द हूँ और मर्द की फितरत से अच्छे तरीके से वाकिफ़ हूँ। जिन लोगों ने शादी करनी होती है, वो कभी भी भागने का ज़िक्र नहीं करते, बल्कि वो अपनी औरत की इज़्ज़त करते हैं, उनकी कदर करते हैं और उन्हें लाइब्रेरी में नहीं बुलाते और ना ही उन्हें पार्कों में दावतें देते हैं। वो इज़्ज़त के साथ घर में रिश्ता भिजवाते हैं और घर वालों को मनाते हैं। अगर वो घर मर्द का बच्चा होता, तो इतने अरसे तक तुमसे चक्कर न चलाता, बल्कि जिस दिन तुम्हें पसंद किया था, उसी दिन ये अपने वालिदैन को लेकर यहाँ पे पहुँच जाता। मैं कहता हूँ कि जब एक बार मर्द इरादा कर ले, तो कौन होता है उसे उसके इरादे से पीछे हटाने वाला? वो जब कुछ करने पे आ जाता है, तो कोई भी इंसान उसे नहीं रोक सकता। उसके अपने घर वाले भी कुछ नहीं कर सकते और ना ही लड़की के घर वाले। तुमने कहा कि तैयारियां करो, तुम्हारा निकाह मुझसे हो रहा है। ये अल्फाज नहीं बल्कि बम था जो उसके सर पे आके गिरा था। वो हैरत और बेयकीनी की मिली जुली कैफियत से उनके चेहरे की तरफ देखने लगी। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। वो बिन पानी की मछली की तरह तड़पी थी। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा बल्कि तुम्हें बता रहा हूँ। निकाह की तैयारी शुरू करो। एक बार फिर से बोला, तवज्जो दिलाते हुए कहने लगा, मैं तुमसे निकाह नहीं करूँगी। मगर वो उसकी बातों को नज़रअंदाज करता हुआ वहाँ से जा चुका था। कमरे में दाखिल होने से पहले वो सिर्फ एक बार पलटा था, फिर मुस्कुराया था। उसने सिर्फ यही कहा था कि वो इंसान तुम्हें कभी भी कबूल नहीं करेगा, तुम चाहे उस घर से भाग क्यों न जाओ। वो इंसान सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ज़लील करेगा। ये कहकर वो रुका नहीं था, बल्कि अपने कमरे के अंदर दाखिल हो गया था। वो पूरी रात जुनैद को कॉल्स मिलाती रही, मगर वो उसकी एक फ़ोन कॉल भी नहीं उठा रहा था। थोड़ा सा ज़िंदगी में पहली बार हुआ था। पूरी रात भर रोती रही थी, तड़पती रही थी। उसे अपनी बेबसी पर भी गुस्सा आ रहा था और अपनी बेवकूफ़ियों पर रोना भी आ रहा था। गुस्से से उसका बुरा हाल था। सुबह सवेरे वो कासिम शाह के कमरे में पहुंच गई। क्या मेरी बीवी निकाह की तैयारी मुकम्मल कर चुकी है? तो उसने गौर से उसके छोटे से नाक को देखते हुए कहा। तो वो मजबूत लहजे में बोली, मैं सिर्फ और सिर्फ एक शर्त पर आपसे निकाह करूंगी। आप अगर मुझे मिलवाने के लिए उस जलील इंसान के घर ले जाएं, मैं एक बार उसका सामना करना चाहती हूँ और उससे पूछना चाहती हूँ कि वो सब कुछ क्या था। ठीक है, मुझे तो कोई मसला नहीं है, मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाता हूँ, मगर तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ तकलीफ़ मिलेगी। वो फिर से संजीदा हुआ। आपको मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जितनी तकलीफ़ उठानी थी, उठा चुकी हूँ। मैंने जितना रोना था, रो चुकी हूँ। अब मज़ीद मैं किसी की वजह से खुद को दर्द नहीं दूँगी और मुझे इस बात का भी पता चल गया है कि उसने मेरे साथ बेवफ़ाई की है। मगर उसने ऐसा क्यों किया है? मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इससे ये जवाब लेना चाहती हूँ, ताकि अगर बाद में कोई मेरी बेटी पैदा हो, तो मैं उसे मर्द की फ़ितरत के बारे में अच्छे तरीके से समझा सकूँ। तुम्हें हमारी बेटी की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद ही उसे सब समझा दूँगा। वो जल्दी से बोला तो वो गुस्से से उसे घूरने लगी। ठीक है, ज़्यादा गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें ले चलता हूँ। ये कहकर उसने चाबी उठाई और बाहर की तरफ निकल गया। वो भी चादर ओढ़कर उसके पीछे ही घर से बाहर निकली थी। आमना बेगम और फारिया हैरानगी से उन दोनों को बाहर जाता हुआ देख रहे थे। अम्मी, मैंने आपको कहा था, ये हमारे काजिम को छीन लेगी। आपने मेरी बात नहीं सुनी। आप देख लिया ना, कैसे उससे अपने इशारों पर नचा रही हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी बेटी को जानती हूँ। वो कभी भी किसी का छोड़ा हुआ नहीं उठाता। ये तो फिर एक औरत है, उन्होंने गरूर से कहा था। लेकिन यहाँ पर वो गलत थी। वो अपने बेटे को बिल्कुल भी नहीं जानती थी। अगर वो उसे जानती होती, तो कभी भी इस तरह की बात ना करती। फारिया फिक्रमंदी से उन दोनों को अब नज़रों से दूर होता देख रही थी। तकरीबन 1 घंटे के रास्ते के बाद वो उसके घर पहुंच चुके थे। दरअसल पिछली रात ही कासिम ने उसके बारे में सारी डिटेल निकलवा ली थी। वो एक बहुत बड़े सियासतदान का बेटा था, जिसकी ज़िंदगी में और भी लड़कियां थीं और वो उन लड़कियों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात भी रख चुका था। खुदा का शुक्र था कि वो इस मामले में बच गई थी,
چونکہ اسے گھر سے زیادہ دور باہر جانے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے وہ اس سے صرف چند گھنٹوں کی ہی ملاقات کرتی تھی۔ وہ آج تک اس کے ساتھ فلیٹ جانے کے لیے رضامند نہیں ہوئی تھی، اور وہ انہی چکروں میں تھا کہ کسی طرح سے اسے اپنی چال میں پھنسا لے، مگر جب نہ پھنسا سکا تو چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ اس وقت اس کے گھر میں کھڑی تھی، جبکہ وہ پریشان کبھی پیچھے دیکھتا تو کبھی اس کی طرف دیکھتا۔ تم یہاں پر کیوں آئی ہو؟ اگر امی ابو نے دیکھ لیا تو؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، اس کا ہاتھ اٹھا اور جنید کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ تم ایک ذلیل اور گھٹیا ترین مرد ہو۔ اس سے کہ پہلے جنید اسے کچھ کیا تھا، کاظم سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس نے دل میں دبا اور سوال پھر پوچھا۔ وہ نفرت سے کہنے لگا، کیونکہ تم نے مجھے موقع دیا تھا۔ اب تم نے مجھے موقع نہ دیتی تو میں ایسا کبھی بھی نہ کرتا۔ وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، اسی نے ہی تو اسے اجازت دی تھی کہ وہ اس کی زندگی میں آئے، اس کے دل سے کھیلے۔ اگر زرمینہ نے اس پہ یقین کیا تھا تو یہ زرمینہ کا مسئلہ تھا، اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ وہ تو ہر دوسری لڑکی کے پیچھے اسی طرح سے ہی پاگل تھا۔ وہ اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ گھر واپس آ گئی تھی۔ پورا راستہ وہ روتی رہی تھی، جبکہ کاظم خاموشی سے اسے ٹشو پکڑاتا جا رہا تھا۔ اسی شام ہی ان دونوں کا نکاح ہوا، مگر وہ مکمل طور پر خاموش تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کے دل سے جذبات ختم ہو گئے ہوں۔ وہ کمرے میں اندر داخل ہوا تو روتے ہوئے کہنے لگی، میرے دل میں کچھ بھی نہیں بچا۔ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ جنید کے لیے تمہارے دل میں اب کچھ بھی نہیں بچا۔ قاسم نے اس کی بات کو ہی تبدیل کر دیا تھا، تو وہ شکایتی نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ فکر مت کرو، میں تمہیں وقت دوں گا، جتنا چاہے ٹائم لے لو، میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کروں گا، اور اس گھر میں تمہاری حیثیت میری بیوی کی سی ہوگی۔ اگر کوئی بھی تمہیں کچھ کہے تو تمہیں مجھے بتانا ہے، اور کسی سے بھی دب کر رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی بات کرتا ہوا تکیہ اٹھا کر صوفے پہ لیٹنے چلا گیا تھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ آخر وہ کیوں اس لڑکی کے اتنے ناز نخرے اٹھا رہا ہے، آخر وہ کیوں اس لڑکی سے اتنی محبت کرنے لگا ہے۔ دن تیزی سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ کاظم شاہ کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اس کے سارے کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی، اس کے ساتھ وقت گزارتی تھی، اس کے ساتھ گھومنے کے لیے جاتی تھی۔ آمنہ بیگم بھی بیٹے کی خوشی دیکھتے ہوئے خاموش ہو گئی تھیں۔ جبکہ فاریہ کی شادی ہو گئی تھی، وہ بھی اپنے سسرال چلی گئی تھی۔ اب اس کے گھر میں صرف سکون ہی سکون تھا۔ میں ابھی تک ان الفاظ کے انتظار میں ہوں۔ ایک دن وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی تو قاسم منہ بناتے ہوئے بولا، آپ جانتے ہیں کہ آپ میرا دل جیت چکے ہیں۔ وہ نظریں چکاتے ہوئے شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، مگر میں یہ تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ اس نے زرمینہ کا بازو پکڑا اور اپنی طرف کھینچا۔ اگر نہ میں بولوں تو؟ کوئی بات نہیں، میں انتظار کر لوں گا۔ زرمینہ نے اپنا سر اس کے سینے سے دکھایا۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ یہ الفاظ نہیں تھے، بلکہ کوئی بہت ہی خوبصورت گیت تھا جو زرمینہ نے اسے سنایا تھا۔ وہ سرشار ہو گیا۔ اس نے اپنی ٹھوڑی اس کے سر سے ٹکا دی۔ اس دن کے بعد اسے کبھی وہ خواب نہیں آیا تھا، اور اسے اس خواب کا مطلب بھی پتہ چل چکا تھا۔ وہ زرمینہ ہی تھی جو اسے مدد کے لیے پکارتی تھی۔